اصول اس طرح ہے کہ یہود و نصارہ یہود کہنے لگے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہم لاڈلے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک بے نیاز ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیونکہ یہود کعبے کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام مبارک نے پوچھا کہ یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، تو وہ اللہ کے قرب کی نشانی یا اللہ سے محبت کرنا وہ یہ بتوں کی پوجا سے نہیں، بلکہ آؤ میری یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، یہ نشانی ہے اللہ سے محبت کرنے کی۔ آج ہر دوسرا بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ اور حقیقت اس میں فرق ہے۔ اللہ سے محبت وہی اسی کی سچی ہے جو انبیاء کرام کی اور ہمارے لیے آقا علیہ السلام مبارک کی جو اتباع کرے، جو پیروی کرے، جو آقا علیہ السلام مبارک کی اطاعت نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، ان کے حکم کو نہیں مانتا، جیسے فرمایا گیا کہ یہ نبی تمہارے پاس جو بھیجے گئے، جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام مبارک کی عطا کردہ قرآن، آقا علیہ السلام مبارک کی عطا کردہ شریعت کو اپنا رہے ہیں اور ان کی منع کردہ چیزوں سے رک رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ جو اللہ آقا علیہ السلام کی اتباع کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے، اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، محبوب بندہ بنا کے تمہیں معاف کر دے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتباع ہے کیا؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں ایک چیز کو دیکھتے ہوئے، جیسے یہ ایک مائک ہے، آپ عام فہم مثال آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اس مائک کو دیکھتے ہوئے اس جیسا ایک اور مائک تیار کر لینا جو اسی کی طرح نظر آتا ہو، اسی کی طرح اس سے آواز آتی ہو، جس میں یہی رنگ روپ سارا ایسا ہی موجود ہو۔ تو بالکل اسی طرح آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اس طرح نماز پڑھو، یہ ہے اتباع۔ آقا علیہ السلام مبارک چلتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، آقا علیہ السلام مبارک نے داڑھی شریف کیسے رکھی، جتنی بھی آقا علیہ السلام مبارک کی مبارک سنتیں ہیں ان کو اپنانا۔ آقا علیہ السلام مبارک آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سر پہ امامہ شریف سجاتے تھے، آپ مبارک کی ایک روزہ داڑھی تھی۔ تو یہ سر سے پاؤں تک اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، بلکہ صحابہ نے تو اس حد تک اتباع کی آقا علیہ السلام مبارک کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے ہوئے آپ اچانک سے مسکرانے لگ گئے، اچانک مسکرانے لگ گئے۔ تو صحابی جو پاس کھڑے تھے انہوں نے پوچھا، اے عثمان، آپ اتنا زیادہ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہاں اس لیے مسکرا
مسکرا رہا ہوں کیونکہ اسی مقام پر ایک مرتبہ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام مبارک نے وضو فرمایا تھا، اور اسی مقام پر آپ مبارک نے اپنے دندان مبارک ہمیں عطا فرمائی، ان کی چمک ہمیں عطا فرمائی۔ آپ مبارک نے اسی مقام پہ آپ بھی مسکرائے تھے، تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ میرے آقا یہاں پہ کھڑے ہو کے مسکرائے تھے۔ اب یہ ہے اتباع، والہانہ محبت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ میں نے بس اپنے محبوب، اپنے آقا و مولا لجپال شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے مال، اولاد، ماں باپ، ہر شے سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں، تمہاری ہر شے مجھ پہ قربان نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح ایک صحابی رسول، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک کھلے میدان میں جایا کرتے جہاں پہ کوئی شجر، کوئی سایہ نہ تھا، اور وہاں جا کے وہ ایک گول چکر کاٹتے، نیچے بیٹھتے، ایسے اوپر دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے، پھر گول چکر کاٹتے، نیچے بیٹھتے، اوپر دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے اور واپس آ جاتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، وہ روز اس میدان میں جایا کرتے، وہاں ایک گول چکر کاٹتے، نیچے بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتے اور مسکرانے لگ جاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیسا عمل کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں نہ تو آپ کا کوئی مقصد ہے، نہ مطلب ہے، ظاہری طور پہ ہمیں جو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہاں آپ کا آنا، یہاں چکر لگانا، اوپر دیکھ کے مسکرانا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ اطلاع عنایت فرمائیے۔ تو ان صحابی رسول نے عرض کی کہ میں نے ایک دن اپنے کریم لجپال آقا علیہ السلام مبارک کو یہاں آتے دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام اس میدان میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گول چکر لگایا، آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے، یہ سارا منظر میں نے دیکھا تھا۔ تو جیسے میرے محبوب نے کیا، اب میں زندگی بھر ایسے ہی کرتا جاؤں گا، کیوں؟ میرے محبوب نے کیا۔ تو یہ ہے اتباع، پیروی کامل ترین، ان کو دیکھ کے ان جیسا بن جانا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جو جیسے جیسے میرے محبوب آپ کے آقا مولا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے چلتے تھے، صدیق اکبر بھی ویسے چلتے تھے، وہ جیسے کھاتے تھے صدیق بھی ویسے کھاتے تھے، وہ جیسے بولتے تھے صدیق بھی ویسے بولتے تھے۔ زندگی کے ہر عمل میں، ہر میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبہ شریف کے اندر ایک وہ پتھر ہے، حجر اسود اسے کہا جاتا ہے، اسے بوسہ دیتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے جو بھی لوگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہاں پہ باری آئی اسے بوسہ دینے کی، تو آپ نے اس پتھر کو دیکھ کے کہا، اے پتھر، اے جنتی پتھر، اے حجر اسود، میں آپ کو اس لیے نہیں چوم رہا کہ آپ نے مجھے کچھ عطا کرنا ہے، میرے آپ کو چومنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ آپ کے ساتھ میرے لجپال کے لب مبارک لگے تھے، آپ کو میرے لجپال نے چوما تھا تو میں اس لیے اس کو چوم رہا۔ یہ ہے اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، کہ وہ ہر عمل میں، ہر کام میں آقا علیہ السلام مبارک کے طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی وہ اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن جو ہے وہ کھول کے رکھتے ہیں، اپنا گریبان تھوڑا سا کھول کے رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ گرمی میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، سردی میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کسی دور علاقے سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام مبارک کی مجھے صحبت مبارک نصیب ہوئی، آپ مبارک کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے اپنے آقا علیہ السلام مبارک کو اسی حالت میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے اوپر والا بٹن کھلا
جس طرح میں نے اپنے محبوب کو پایا، اب مجھ پہ یہ لازم ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ اب میں بھی ساری زندگی اسی طرح کرتا رہوں، یہ ہے اتباع۔ تو اب اس میں یہ تو تھی چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، کتابیں پڑھی ہیں ان کے واقعات سے۔ ہر صحابی ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہر صحابی نے آقا علیہ السلام مبارک کی اتباع کی ہے، جن میں سے سب سے زیادہ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور ان کو اس کا مقام کیا ملا؟ انہوں نے اتباع کی انتہا کر دی، ادب کی انتہا کر دی۔ آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا سوائے نبوت کے، ہر شے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی اتباع کرتا ہے، اتباع کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آؤ میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مشاہد کرام مفسرین یہاں کلام کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، وہ ولی اللہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ آقا علیہ السلام مبارک کی اتباع میں لگ جائے، وہ سنتوں کی پیروی میں لگ جائے، وہ آقا علیہ السلام مبارک کے احکامات پر عمل کرنے لگ جائے۔ اب اتباع، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اتباع یہ ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر اس جیسی دوسری بنا لینا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ میں نے آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے صرف ایک چیز کو سمجھنا ہے۔ میں کوئی اس طرح تقریر نہیں کر رہا، تقریر کرتے ہیں علماء کرام، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ آپ نے میرے ساتھ صرف ایک چیز کو سمجھنا ہے، ہم نے مل بیٹھ کے اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ تو اتباع اور اطاعت، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے، اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا غور کرنا ہے حاضر ہو کے۔ اتباع اللہ کی، بولے میرے ساتھ، اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو اپنے محبوب کی اطاعت فرما دیا۔ اتباع اللہ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اتباع کہتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کر اس جیسی دوسری چیز بنا لینا، ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اس جیسا بن جانا۔ جیسے ہم شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اور یہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی ہستی کو دیکھ کے اس جیسے بن جائیں گے اور آپ میں اور اس میں فرق نہیں رہے گا تو سمجھیں کہ آپ اتباع میں کامل ہو گئے۔ اتباع اللہ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ کو کسی نے نہ دیکھا اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کی خبر ہمیں کس نے دی؟ پیارے کریم آقا علیہ السلام مبارک نے عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ رب ہے، اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے نیاز ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ بے نیاز ہے۔ جو ہمارے آقا کہتے گئے ہم نے اس کو سر تسلیم ہم کیا۔ تو آج بھی ہم نے آقا علیہ السلام مبارک کی اتباع کری۔ آج اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور یہاں میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کس حد تک عشق میں کمال درجے پہ پہنچے ہوئے تھے، اور کس حد تک وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عقل عیار ہے، چلاک ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے، بڑے بڑے بیس بدلتی ہے،
عشق بیچارہ نہ ملا نہ قاضی نہ حکیم. عقل کہتی ہے میں ایسے کروں یا ایسے کروں، اتنا کروں یا اتنا کروں، کیا کروں؟ عقل سوچتی رہ جاتی ہے، اور عشق کہتا ہے کہ بس کر گزر. عشق کہتا ہے بس کر گزر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سب نے تقریباً سنا ہوگا کہ جب مال غنیمت، جب مال پیش کرنا تھا، آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا اس غزوے کے لیے اپنا کچھ ہدیہ پیش کریں. ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، اور جب صدیق کی باری آئی تو ہمارے عاشقوں کے سردار صدیق اکبر انہیں کیوں کہتے ہیں؟ وہ سب سے سچے، سب سے بڑا سچا. اچھا یہاں ایک میں چھوٹا سا مسئلہ بھی عرض کر دوں. صدیق اکبر کی میں نے بات کی. ہمارے ہاں جو لفظ ہے نا غوث اعظم، سرکار شہنشاہ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ہم لکھتے ہیں غوث اعظم یا داتا علی الویری داتا. تو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ غوث کا معنی ہے مددگار، دینے والا، عطا کرنے والا، اور غوث اعظم سب سے بڑا عطا کرنے والا وہ تو اللہ ہے. ان کے لیے یہ دلیل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. جو کوئی اس طرح کا اعتراض کرے ان سے کہے کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ صدیق اکبر آپ نے کوئی لقب سنا ہوا ہے؟ کس کا لقب ہے؟ آپ جانتے ہیں کس کا لقب ہے؟ صدیق اکبر. آواز نہیں آ رہی. کس کا لقب ہے؟ صدیق اکبر کس کا لقب ہے؟ نہیں پتا. کسی کو پتا ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. آقا علیہ السلام کے سب سے مقرب اور بعد از انبیاء سب سے افضل آپ کا اس مبارک بھی ہے. تو صدیق اکبر آپ کو لقب اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور فاروق اعظم کس کا لقب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بھی لقب اللہ نے عطا فرمایا. اب صدیق اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا صدیق اکبر. صدیق سچا، اکبر سب سے بڑا سچا، اور فاروق اعظم سب سے بڑا عدل کرنے والا. تو سب سے بڑا سچا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. سب سے بڑا سچا تو پھر اللہ ہے، اور سب سے بڑا عدل کرنے والا بھی اللہ ہے. تو پھر یہاں شرک نہ ہو گیا؟ ہمیں کہتی ہے غوث اعظم نہ کہو شرک ہو جائے گا، کہ صدیق اکبر کہنے سے شرک نہ ہو گیا. تو یہ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی. صدیق اکبر، فاروق اعظم، غوث اعظم یہ کہنے سے شرک نہ ہوا، کیونکہ اللہ عطا فرما رہا ہے نام، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. اللہ تو سچا ہے ہی، اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ تو بے نیاز ہے. صدیق اکبر سے جب صدیق اکبر کہا جاتا ہے نا، تو اس سے معنی ہے کہ امت میں سب سے بڑا سچا، امت میں سب سے بڑا سچا. غوث اعظم کو اگر غوث اعظم کہا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ سے بڑے مددگار ہو گئے ہیں یا نبیوں سے بڑے مددگار ہو گئے ہیں. وہ فرمایا گیا کہ اللہ والوں میں، اولیاء اللہ میں، اس وقت کے جو اولیاء اللہ تھے نا، اس وقت جتنے بھی ایک بندے تھے، انہوں نے یہ لقب دیا کہ غوث اعظم آپ سب سے بڑے مددگار ہیں، آپ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے پیشوا ہیں. تو اس درجے میں رہتے ہوئے ان کو کہا گیا کہ آپ سب سے بڑے مدد کرنے والے ہیں. اور مدد حقیقی اللہ کی ہی ہے، مدد حقیقی اللہ ہی کی ہے. جو دوسری مدد ہے وہ اللہ کی عطا سے. ہم دن میں دن بھر میں کتنے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں نا مدد. ہر کام میں چھوٹے سے چھوٹے، یہ مجھے یہ چیز پکڑا دو، مجھے یہ چیز دے دو. تو وہ جو مدد ہم مانگتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کو کوئی کام پڑ گیا، مثال کے طور پہ وہ آتا ہے جی اقبال صاحب میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میری مدد تو کر دیں. اب جو انہیں پتہ ہے یہ کام اقبال صاحب کر سکتے ہیں، تو وہ گھر بیٹھ کے وہ ایسے دعا کیوں نہیں کرتا یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے؟ گھر بیٹھ کے کیوں نہیں دعا کرتا؟ وہ ان کے پاس کیوں آیا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وسیلہ بھی کوئی چیز ہے، وسیلے کے بغیر تو ہم دنیا میں بھی نہیں آئے. ماں باپ کے وسیلے سے آئے ہیں نا دنیا میں. ماں باپ نہ ہو تو ہم دنیا میں نہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے.
تو وہ جو اقبال صاحب مدد کریں گے، اس کی مدد حقیقی اس کی اللہ نے ہی کرنی ہے، لیکن اقبال صاحب کو اللہ نے اس کا وسیلہ بنا لیا۔ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عشق کی، ان کے اتباع کی، کہ آقا علیہ السلام مبارک جب آخری ایام آئے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے، تو کافی حالت ہو گئی، آپ نے گھر میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق جو ہیں وہ میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، جماعت فرمائیں گے، نماز ادا کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث میں مفہوم سنا رہا ہوں، اس کا جو دیکھنا چاہے وہ بے شک مجھ سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہیں جماعت میں۔ تو جہاں مسجد نبوی شریف ہے، جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک طرف آقا علیہ السلام مبارک کا حجرہ مبارک ہے، آقا علیہ السلام مبارک کا حجرہ ہے، اور ایک طرف درمیان میں ادھر مسجد ہے۔ آقا علیہ السلام مبارک نے چاہا کہ میں یہ تو دیکھوں کہ میرے بعد میری ظاہری غیر موجودگی میں میرے پیارے صحابہ کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام مبارک نے پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا، کھڑکی کا پردہ پیچھے کیا، جیسے یہ پردے لگے ہوئے، تو جیسے پردہ پیچھے کیا دیکھنے کے لیے صحابہ کو، تو میرے لجپال کا جب بکرا کھلا نا پردے سے تو نور و نور ہو گیا۔ اب یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں کرنے کی، اما جی عائشہ صدیقہ آقا کے حسن کی میں ایک بات سنا دوں آپ کو، بددعا کے چہرے کی بات سنا دوں کہ وہ کتنا حسین تھا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری ایک دفعہ سوئی گم ہو گئی۔ اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھیں، روشنی اتنی نہیں تھی، دیے ہوتے تھے تو یہ سورج کی روشنی ہوا کرتی، سوئی گم ہو گئی۔ ہمارے یہاں اکثر محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ فلاں چیز نہیں مل رہی، یار وہ کوئی سوئی ہے جو نہیں مل رہی، سوئی اتنی آسانی سے نہیں مل رہی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں ابھی سوئی ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ آقا علیہ السلام مبارک تشریف لائے، تو پوچھا اے عائشہ، اب آپ اگر کبھی حدیث میں پڑھے نا تو اما جی حضور کو، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کی زوجہ ہیں، آپ نے بڑے ادب سے بلایا ہمیشہ، اے عائشہ۔ ہم میں سے کوئی ہے، ہم اگر اپنے اندر جان کے دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو احترام کے ساتھ بلاتے ہیں، ادب سے بلاتے ہیں، آپ کہہ کے بلاتے ہیں، تو شاید ہی کوئی ہو۔ آج کل تو ہم بیویوں کا وہ مقام ہی نہیں اس طرح نہیں سمجھتے، تو یہ موضوع ایک الگ ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو فرمایا اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو اما جی حضور نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی گم ہو گئی۔ تو اتنے میں آقا علیہ السلام مبارک مسکرائے، چہرہ تھوڑا مزید قریب ہوا، تو اما جی حضور فرماتی ہیں آپ مبارک کے دندان مبارک سے اور آپ کے چہرے سے اتنی چمک، اتنی روشنی نکلی کہ سوئی چمکنے لگ گئی، سوئی چمکنے لگ گئی، اور مجھے نظر آ گیا کہ سوئی ادھر ہے۔ یہ میرے آقا کے مکھڑے کا حال ہے۔ 14ویں کے چاند ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن چاند بڑے جوبن پہ تھا اور میرے آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑھ رکھی۔ وہ ذرا تصور تو کرے وہ کیسا حسن ہوگا میرے قریب کا، سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 14ویں کے چاند کی روشنی ہے، اور میں کبھی دیکھتا ہوں چاند کو کبھی اپنے محبوب کو، کبھی چاند کو کبھی محبوب کو، فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ حسن میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند، لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند بڑا حسین ہوتا ہے، تو آج میں دیکھوں گا چاند زیادہ حسین ہے یا میرا سونا زیادہ حسین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ چاند کو تو روشنی ہی میرے آقا کے کپڑے سے ملی ہوئی ہے، میرے آقا کا کپڑا زیادہ حسین تھا۔ تو بات ہو رہی ہے کہ جب وہ پردہ ہٹانا، نماز ادا فرما رہے تھے صحابہ، میرے ساتھ ہے نا آپ صاحب، میں آپ کو تصور میں لے کے جا رہا ہوں، صرف باتیں نہیں کرنی، ہم نے اس تصور میں جانا ہے کہ نماز ادا کر رہے ہیں صحابہ، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک کھڑکی ہے لگی ہوئی، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا،
تو جب پردہ ہٹایا تو ایک چہرے کی روشنی باہر آئی، اور دوسرا صحابہ کرام ہر وقت ان کے کان جو ہے نا اپنے محبوب کی طرف ہی لگے ہوتے تھے، ہر وقت وہ انہیں کی حضوری میں ہوتے تھے۔ تو فوراً کیا ہوا اس وقت، اس وقت تو ہم لقمہ دینا ہو تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، امام کو لقمہ دینا ہو تو کیا پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ اس وقت تاڑی بجائی جاتی ہے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ ایسے مارا جاتا تھا تو امام سمجھ جاتا تھا۔ صحابہ نے لقمہ دینے کے لیے تالی بجانا شروع کر دی اس طرح، تو ابھی تالی کو بجا رہے تھے، وہ صدیق تو پہلے ہی پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے امام کو کیا لقمہ دینا تھا، امام پہلے ہی اپنے محبوب کے عشق میں۔ اچھا نماز میں اگر سلام پھیر دیں ایسے نماز رہتی ہے؟ سلام پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز سے خارج ہونے کے لیے سلام پھیرتا ہے نا بندہ، نماز ختم کرنے کے لیے۔ تو سارے صحابہ نے اپنے چہرے ان کے قبلے کی طرف ہے، تو سب صحابہ نے اپنے چہرے قبلے سے موڑ کے ایسے کر لیے، نماز میں کھڑے ہیں، ذرا غور کیجیے گا، نماز میں کھڑے ہیں، صدیق اکبر نے بھی چہرہ اس طرح موڑ لیا، صدیق پیچھے آنا شروع ہو گئے، مصلی امام سے پیچھے کیوں آنا شروع ہو گئے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے آقا نے جماعت کروانی ہو، تو آقا کے ہوتے ہوئے صدیق کی کیا مجال ہے، چہرے موڑ لیے، دیدار کرنا شروع کر دیا، دیدار میں مست ہو گیا۔ اب یہاں پہ فتوے لگانے والے، عقلوں کے گھوڑے دوڑانے والے، وہ تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ جملہ بڑے غور سے اسے اپنے دل میں بسا لیجیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز مکمل کرو، اپنی نماز مکمل کرو، کیا فرمایا؟ اپنی نماز مکمل کرو، سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں کہا اپنی نماز دوبارہ پڑھو، اپنی نماز دوبارہ پڑھو، دوبارہ تو وہ پڑھی جاتی ہے نا جو ٹوٹ جائے، اور جو بھی جاری ہے اس کے لیے کہا اپنی نماز مکمل کرو۔ پتہ چلا نماز کے دوران اگر آقا کا دیدار بھی کر لیا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہمیں شر سے بچائے، کچھ شر پسند ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران نبی کا خیال آ جائے، معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسے خیال نہیں آئے گا؟ التحیات تو پڑھتے ہیں نا سب، تو التحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے السلام علیکم، سارے پڑھیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کب پڑھا جاتا ہے؟ یہ میرے سامنے ہے صاحب میں سامنے ہوں گے تو میں کہوں گا نا السلام علیکم، یہ ہوئیں وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے میں ادھر بیٹھ کے السلام علیکم، انہیں تو نہیں پتا، یہ میرے سامنے ہے اور میں انہیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں السلام علیکم۔ تو جب نبی پہ سلام پڑھنا ہے تو خیال نہیں آئے گا نبی کا؟ آئے گا نا، اور جب درود آگے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، کو سارا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، خیال نہیں آئے گا؟ خیال آئے گا۔ خیال آنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے ایک صحابی کو آقا علیہ السلام مبارک نے بلایا، نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے دوران آواز دی فلاں صحابی تشریف لے آئے، اب وہ نماز کے دوران سوچ میں پڑ گئے کہ میں نماز توڑ کے جاؤں یا نماز جاری رکھوں۔ اسی خیال میں، اسی کشمکش میں انہوں نے نماز مکمل کر لی، نماز نہ ہوئی، تھوڑی دیر ہو گئی، تو جب آقا علیہ السلام مبارک کے پاس وہ حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں، تاخیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہا تھا۔ آقا نے پھر آیت پڑھی، فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ نبی خود درس دے رہے ہیں، ہم خود نہیں کر رہے ہیں، نبی خود درس دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ نبی کا خیال آئے تو نماز پڑھتی ہے، یہاں پہ تو آقا فرما رہے ہیں کہ نماز توڑ کے آنا تمہیں لازم تھا کیونکہ نبی نے بلایا ہے، کسی عام بندے نے نہیں بلایا ہے، نبی کا حکم ہے نماز توڑ کے آؤ، اور
تو نماز ہماری ٹوٹے گی نہیں. پوچھا اگر توڑ کے آ گیا جا کے نبی کا حکم بھی پورا کر لیا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نماز دوبارہ سے پڑھوں یا ادھر سے ہی پڑھوں جہاں سے شروع کی تھی؟ فرمایا ادھر سے ہی پڑھو. تو یہ صحابہ کرام آقا نے فرمایا کہ آپ نماز اپنی جاری کرو, نماز اپنی مکمل کرو. صدیق دوبارہ آگے آئے, سب کے دوبارہ اس طرح ہوئے اور اپنی نماز کو مکمل کیا. تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے, ایمان کا مرکز و محور ہمارے ایمان کا, ہمارے دین کا نماز ہے کیا؟ نماز میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے. نماز میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے کہ میرے آقا ایسے کرتے تھے تو میں بھی ایسے کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے پڑھو. ایک صحابی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیچھے نماز پڑھا کرے, پیچھے یہ امام کے پیچھے کھڑے ہونا فضیلت اس کی زیادہ ہے. سب کو پتہ ہے تکبیر اولا یہاں اور پھر دائیں طرف فضیلت بڑھتی ہے. وہ صحابی جو ہے نا وہ کونے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یار صحابی سے پوچھا کہ آپ پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے, ادھر ثواب بھی زیادہ, ادھر فضیلت بھی زیادہ, ادھر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں ادھر کھڑے ہوتا ہوں نا جب تو میں ایسے کر کے نا اس طرح آنکھیں کر کے تو میں آقا کا دیدار بھی کر رہا ہوں. تو ہم کس کے دین پر ہیں؟ ہم صحابہ کے دین پہ, صحابہ کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے. آج کل کے لوگوں کی باتیں نہیں سنتی. صحابہ کا کیا دین تھا, صحابہ کا کیا عشق تھا. وہ صحابہ کو میں آخری واقعہ آپ کا چونکہ وقت بھی مختصر ہے, یہ بات تو عشق کی ایسی ہے اگر شروع ہو جائے تو یہ ختم نہیں ہوتی. میں آخری بات یہاں آپ کو سنا کے اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو سمجھے کہ دین بھی سمجھ گیا اور دنیا بھی سمجھ گئی. میں چونکہ مسافر ہوں اس لیے تھوڑی سی اپنی بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سناؤں گا, لیکن میں ادھر اختتام کر دیتا ہوں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے بڑھوں؟ اجازت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور عشق مصطفیٰ میں کشتہ کرے. مسجد قبلہ دین اکثر لوگ جو گئے ہیں حج پہ عمرے پہ انہیں پتہ ہوگا مسجد قبلہ دین, اس میں دو قبلے ہیں, ایک ادھر منبر بنا ہوا محراب اور ایک اس طرف بنا ہوا. مسجد قبلہ دین پہلے جو تھا نا قبلہ اول جو تھا, پہلے کعبہ نہیں تھا, پہلے قبلہ اول دوسرا تھا. مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. پہلے نماز پڑھی جا رہی ہے, آقا علیہ السلام مبارک اور وہ جو یہودی تھے نا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا تمہارا دین ہے, قبلہ تو ابھی بھی ہمارے والے ہی اسی کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھے ہوئے. یہود و نصارا نے طنز کرنا شروع کر دیا, مذاق کرنا شروع کر دیا دین کا. تو آقا علیہ السلام مبارک نا دل میں بات آئی کہ یہ یہود ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں, نماز ادا فرما رہے ہیں اور میرے آقا میرے شہنشاہ. یہ قرآن کی آیت میں سارا ذکر ہے واقعہ, میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں, صحابہ پیچھے تقلید کر رہے ہیں. تو نماز کے دوران ہی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ایسے سر اٹھایا, پھر نیچے, پھر سر اٹھایا, پھر نیچے, پھر سر اٹھایا, پھر نیچے. زندگی میں کبھی موقع ملا نا تو کسی نفلی عبادت میں نفل کے دوران یہ بھی آقا کی سنت پوری کر لیجیے گا کہ نماز کے دوران 3 دفعہ سر اٹھا کے, اس لیے کہ میرے آقا نے کیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہمیں آپ کا یہ مکھڑا بار بار اوپر اٹھانا اور ہمیں مسکرانا بڑا ہی پسند آیا. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اے جبرائیل جائیے تو صحیح میرے محبوب چاہتے کیا ہے, ان کی چاہت تو پوچھیں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ رب میرے اور آپ کے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پوری کرنے میں جلدی جلدی کرتے ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کو جلدی بڑی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر بات, ہر دعا, ہر خواہش کو پوری کرنے میں جلدی فرماتے تھے. اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے. تو جب جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, جماعت ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, تو عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں آپ کے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو نماز کے دوران
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کو معلوم ہو گیا، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ سینوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ یہ جو سار بار بار اوپر اٹھا رہے ہیں نا، یہ کسی مقصد سے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ اب چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ وہ نہ رہے جو یہودیوں کا رہا ہے، اب ہمارا قبلہ بدل دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، آپ نماز کے ہی دوران اپنے روح کو بدل کے اس طرف کر لیا۔ سبحان اللہ۔ سب آپ اس میں ایک چیز کو سمجھنا ہے، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب ادھر نماز ادا کر رہے ہیں، پیچھے سارے مقتدی ہیں۔ نماز کے دوران جب امام صاحب ادھر سے ادھر ہوں گے تو صرف ایسے تو نہیں مڑیں گے نا، اگر ایسے مڑیں گے پھر تو منہ سامنے ہو گیا نا نمازیوں کے، ادھر سے ہو کے ادھر جانا پڑے گا امام کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام کو ادھر سے ہو کے ادھر جانا پڑے گا اور مقتدی اس کے پیچھے آئیں گے، پتہ چلا نماز میں تھوڑا سا چل کے ادھر جانا پڑے گا، تو تب قبلہ ہوگا، تب امامت ہوگی۔ اب یہاں ہوا کیا، کچھ صحابہ جو تھے نا، جو صدیق اکبر جیسا عشق اپنے سینوں میں لیے ہوئے، جن کی نمازوں میں بھی آقا کا دیدار ہوتا تھا، وہ تو اسی طرح جدھر جدھر آقا جا رہے تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پیچھے ادھر چل پڑے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آقا تو جا رہے ہیں، ہم اگر گئے تو نماز بھول جائے گی۔ یہ کچھ کلمہ گو ایسے تھے جو تھے تو کلمہ گو آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ نماز میں بھوک یہ ذکر کو آئے گا، خیال آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے محبوب ہم نے آپ سے کروایا ہے نا، ہم نے پرکھ لیا ہے، ہم نے فلٹر کر لیا ہے دو گروہوں کو، ایک گروہ وہ جو آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا، اور ایک گروہ وہ جو اس سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں نماز ٹوٹ نہ جائے، پتہ نہیں ہمیں تو گناہ نہ مل جائے۔ یہ جو سوچنے والے ہیں نا یہ پیچھے رہ گئے، اور جو آپ کے پیچھے چلے ہیں محبوب ہم نے ان کے سینوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا آغاز اس آیت سے ہوا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اللہ خود بھی تو فرما سکتا ہے نا، لیکن اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کی زبان سے بار بار لکھتے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے، تو آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بس اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ سے مانگو، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ بتا رہا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے محبوب ان سے فرما دیجئے آؤ میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جدھر جدھر وہ چلے ادھر ادھر تم چلو، اپنی سوچ سے نہ چلو۔ جب اپنی سوچ سے چلو گے نا تو پھر بھٹکے جاؤ گے، پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے چلنا ہے صحابہ کے دین پہ، صحابہ ہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ کر دوں، اتباع میں نے کہا تھا کہ اتباع اب چونکہ ہم آقا علیہ السلام کو ظاہری طور پہ ہم نہیں دیکھ پاتے، اور آج کل حدیث کے اندر تراجم بھی چینج ہو چکی ہیں، تفسیریں بھی چینج ہو چکی ہیں۔ میرا ایک عرصہ تحقیق کے اندر گزرا ہے، میں یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوا ہوں، انجینئر بھی ہوں، یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ میں قرآن پاک کی صرف ایک تفسیر تک نہیں رہتا، میں 20 تفسیر پڑھتا ہوں، پھر اس میں چھانٹی کرتا ہوں کہ کس چیز میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ادب پایا جاتا ہے، ہم نے صرف اس کو قبول کرنا ہے، جس میں ادب نہیں ہے اس کو کبھی قبول نہ کریے گا ورنہ گمراہی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا کہ اتباع کرو، تو اتباع اب چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اب کتابوں میں بڑی بڑی چیزیں اعتراض ہو چکے ہیں، مختلف ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں امامہ شریف ایسے رنگ کا باندھو، کوئی کہتا ہے ایسے رنگ کا باندھو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں امامہ کی آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی کہتا ہے سبز رنگ کا باندھو، کوئی کہتا ہے سفید باندھو، کوئی کہتا ہے کالے رنگ کا باندھو۔ یہ سارے فرقے بن چکے ہیں، حالانکہ امامہ سنت ہے۔ ہاں اتنی چیز ضرور ہے کہ میرے آقا نے سب سے زیادہ کثرت سے سفید رنگ کو پسند فرمایا کہ سفید رنگ پہنا کرو کیونکہ کل کو تمہارا کفن بھی سفید رنگ کا ہونا ہے۔ تو اتباع آج کے دور میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں کونوا مع الصادقین، اللہ فرماتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کے دور میں اگر کسی نے
اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے تو وہ کسی ایسے بندے کی نسبت میں آ جائے، ایسے بندے کی صحبت اختیار کر لے کہ جو فنا فی رسول ہے، جو آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو چکا ہے اور وہ آپ کو بھی فنا کرنے پہ قادر ہے، اللہ نے اس کو وہ خزانہ دیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع کر کے اللہ تک پہنچ جائے تو وہ کسی اللہ والے سے جڑ جائے۔ کیونکہ صحابہ کا کتا اللہ والوں سے جڑا تھا نا، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کشتی جہاز پھٹوں سے بنی ہوتی ہے، اس پہ لوہے تر رہے ہوتے ہیں، اتنے ٹن من وزنی، فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے سنگ لگ کے۔ عشق کی بات، عشق ہونا کیوں ضروری ہے؟ میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو یہ بات کی تھی کہ نمازیں ضرور پڑھیں، آج زکوٰۃ روزہ سب کریں، لیکن اندر حضوری لے کے آئیں، اپنے اندر محبت لے کے آئیں۔ کیوں؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے، جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو میں آپ سب کی گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کی کامل اتباع و محبت نصیب